الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ ترجمہ ہے ان بے شک جو لوگ یکفرون انکار کرتے ہیں بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین بغیر حق اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اپنی تفسیر حاشیہ میں رقم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ایک ہی ساتھ میں 43 انبیاء کو قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کا جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا۔ تو انبیاء شہید ہو گئے، اس کے بعد قوم کے عابدین نے انہیں سمجھانا شروع کیا تو انہوں نے سینکڑوں ان افراد کو بھی قتل کر دیا جو ان کو سمجھانے کے لیے کوشاں ہوئے تھے۔ فبشرہم بعذاب علیم تو خوشخبری دو انہیں دردناک عذاب کی۔ تو ان آیات میں یہود کی بدعنوانیوں اور سرکشیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں ان کے قتل انبیاء کا ذکر کیا گیا اور امر بالمعروف کرنے والے لوگوں ان کو قتل کرنے کا ان کو ذکر کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ ایسا کرنے کا انجام بہت برا ہے، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان یہود کی کارستانیوں کو ذکر کیا گیا تو یہ یہود انہیں تنبیہ کر دی گئی کہ اگر تم اپنے انہی آباء کے اوپر ناز کرتے ہو، انہی کے پیروکار بنتے ہو، تو ان کا رویہ تو یہ تھا، وہ تو دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو دردناک عذاب سے تو راہ راست پہ آ جاؤ۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ ہیں وہ بد نصیب الذین حبطت اعمالہم کہ اکارت گئے جن کے اعمال فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ آگے آیت نمبر 23 میں ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں اوتو نصیباً کچھ حصہ دیا گیا من الکتاب کتاب کا، یعنی تورات جنہیں دی گئی، یدعون الی کتاب اللہ انہیں بلایا جاتا ہے کتاب الہی کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ تصفیہ کر دے ان کے باہمی جھگڑوں کا، ثم یتولی فریق منہم پھر پیٹھ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون درا حال ہے کہ وہ روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ان کے اس رویے کا ذکر کیا گیا کہ کتاب اللہ میں جب کوئی حکم کے لیے تم لوگ آتے ہو کہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے، جب فیصلہ سنایا جانے لگتا ہے مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر اس سے روگردانی کر لیتے ہو۔ تو ان کا ایک جھگڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں ایک شخص کو رجم کیا جانا تھا، تو ان کا جھگڑا ہو گیا کہ وہ معزز خاندان سے ہے، اس کو جھگڑا کرنے میں پسو پیش کرنے لگے تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور نے بھی رجم کا فیصلہ دیا۔ جب رجم کا فیصلہ سنایا گیا تو فرمایا، کہنے لگے کہ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تورات کتاب لے آؤ، اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تورات کو لایا گیا تو ان کا یہودی عالم جب تورات پڑھنے لگا تو جہاں رجم کا حکم تھا اس کے اوپر اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ عبداللہ بن سوریہ اس کا نام تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹا دیا، فرمایا یہاں سے پڑھو، تو وہاں بھی رجم کا حکم ہی تھا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ لوگ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا یعنی تورات، جب انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے کہ تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ایک فریق ان سے منہ موڑ لیتا ہے اور وہ لوگ اراض کرنے والے ہیں۔ تو یہاں ان کی شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ ہے جو میں نے بیان کر دی ہے۔ ذالک بانہم، یہ وہ اس وجہ سے ہے کہ بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون،
اس بے باکی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ کہ نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند دن گنے ہوئے. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا اور فریب میں مبتلا رکھا ان کے دین کے معاملہ میں ان باتوں نے ما كانوا يفترون جو وہ خود گڑا کرتے تھے. وہ خود گڑھ رہے ہیں کہ ہمیں آگ جو ہے صرف چند دن چھوئے گی، یا جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پرستش کی ہے اس کے علاوہ ہمیں جو ہے آگ نہیں چھو سکے گی، ہم اللہ کے پیارے ہیں، احباؤ ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں جنہوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، وگرنہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ سارا ان کا کتاب اللہ سے اعراض کرنا ان جھوٹی تمناؤں کی وجہ سے ہے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ سو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم جمع کریں گے انہیں لیومن اس روز لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو ما کسبت جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا قُلِ اللَّهُمَّ اے حبیب یوں عرض کیجئے کہ اے میرے اللہ مالک الملک سب ملکوں کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ تو بخش دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے، وَتَنزِعُ مِمَّن تَشَاءُ اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے. اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ بادشاہی کا مالک، ملکوں کا مالک اللہ ہے. جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت سے نوازتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی چیز نہیں، یہ بات غلط ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. تو ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. ہمیں ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا چاہیے، ہمیں ان کے کمالات کا اعتراف کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. تو اگر کسی کو ظاہری دنیا کی بادشاہی ملتی ہے تو غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہے، کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا. تو جب اللہ رب العزت کی منشا ہو تو وہ بادشاہی کو چھین بھی لیتا ہے. لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگوں رہے اور اس کا شکر ادا کرتا رہے، اس کی نافرمان نہ بنے، اس کے سامنے جو ہے انسان سرکش نہ بنے. تو اگلی آیت مبارکہ میں ہے 27 نمبر میں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تولج تو داخل کرتا ہے لیلہ رات کا ایک حصہ فی النہار دن میں، وتولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کا ایک حصہ رات میں. تو کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر دن کا ایک حصہ رات میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر دن کا حصہ جو ہے وہ رات کے حصے میں شامل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں شامل فرماتا رہتا ہے، کبھی دن کو گھٹا کر اور کبھی رات کو گھٹا کر. اے میرے اللہ وتخرج الحی من المیت اور نکالتا ہے تو زندہ کو من المیت مردہ سے. تو اس کی کئی صورتحال ہیں کہ مردہ زمین ہوتی ہے، اس سے شاداب جو ہے پھل پھول نکل آتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں ایک مردہ انڈا ہے، اس مردہ انڈے سے جو ہے ایک زندہ جانور پیدا ہو جاتا ہے. یہ خدا کی شان ہے کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. تو انڈا مردہ چیز ہے، زندہ جانور سے پرندوں سے نکلتا ہے. تو اس کی بھی کئی صورتیں ہیں کہ مردہ سے جو ہے وہ زندے نکل رہے ہوا کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جن کے دل ایمان سے زندہ ہیں، نعوذ باللہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اللہ پناہ کہ ان سے غلط لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی اولادیں جو ہیں راہ راست سے بھٹک جاتی ہیں. تو وہ یوں سمجھ لیں کہ مردہ سے وہ جو ہے
وہ زندہ سے جو ہے وہ مردہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ وہ تخرج المیت من الحی، اور تو مردے نکالتا ہے زندہ سے۔ تو نیکوکاروں سے جو غلط اولاد پیدا ہو گئی، جن کے دل جو ہے نور عرفان سے زندہ نہیں ہے، یہ بھی صورتحال ایسی ہے کہ مردے جو ہیں وہ زندوں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیرِ حساب، اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دو اور ثبوت بیان فرما دیے گئے ہیں۔ ان آیات کے ضمن میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ نماز جمعہ میں شریک نہ ہو سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ دریافت فرمائی تو میں نے گزارش کی کہ میں نے یوحنا بن باریہ یہودی کا کچھ قرض دینا تھا۔ وہ میرے دروازہ پر تاڑ لگائے بیٹھا تھا کہ میں باہر نکلوں اور وہ مجھے اپنی حراست میں لے لے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے روک دے، اس لیے میں باہر نہ نکل سکا اور نماز جمعہ کی شرکت سے محروم رہا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا فرما دے؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز یہ پڑھا کرو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ دو آیات مبارکہ اور اس کے بعد یہ دعا کہ رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما توتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقض عنی دینی۔ اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور ان کے رحیم، تو ان دنیا و آخرت میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور جس سے چاہتا ہے تو روک لیتا ہے، میرا قرض ادا فرما دے۔ تو اگر تجھ پر زمین کے برابر سونا قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ ادا فرما دے گا۔ تو حافظ ابو نعیم نے اسے روایت کیا ہے، تفسیر ضیاء القرآن میں حضور ضیاء الامت نے اسے اس طریقے سے کوٹ فرمایا ہے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاہ۔ ومن یفعل ذلک، اور جس نے کیا یہ کام، یعنی کافروں کی دوستی اپنا لی مومنوں کو چھوڑ کر، فلیس من اللہ فی شیء، تو پس نہ رہا اس کا اللہ سے کوئی تعلق، الا ان تتقوا منهم تقاہ، مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نفسہ، اپنی ذات سے۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں جو ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم ہمیں ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مومنوں کو کافروں سے دوستی نہیں اپنانی چاہیے۔ تو یہاں ہماری خارجہ پالیسی کا اس آیت کریمہ کے ساتھ بہت سارا تعلق ہے، تو غلط فہمی کی باعث جو ہے ہم کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ حضور ضیاء الامت لکھتے ہیں، یہ آیت وہ ستون ہے جس پر اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی کا دار و مدار ہے۔ اپنی اس اہمیت کے پیش نظر یہ بہت غور و تدبر کی مستحق ہے، تاکہ ہم اس اہم حکم کی تعمیل میں اسے صحیح نہ سمجھنے کے باعث کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے لفظ اولیاء کا مفہوم ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی مشتق ہے ولایتن سے یا ولایتن کے لفظ سے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ الولایت النصرت والولایت تولی الامر وقیل الولایت والولایت واحدۃ، یعنی ولایت جب واو کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی ہے مدد کرنا، اور ولایت جب واو کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی ہے کسی کام کا ذمہ دار اور انچارج بننا۔ بعض علماء لغت کے نزدیک دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ذرا اور سنیے، علامہ قرطبی نے اس آیت کی تفسیر اسی صورت کی آیت نمبر 118 سے کی ہے کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم، اور اس آیت کا انہوں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ یفاوضونہم فی الآراء ویسندون الیہم امورہم، کہ اپنے اہم امور کے متعلق انہیں کفار سے مشورہ کیا جائے اور اپنے تمام کام انہی کے سپرد کر دیے جائیں، مسلمانوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ کفار کے ساتھ ایسے دوستانہ مراسم کہ انہیں اپنے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا جائے اور ہر بات میں انہی کے مشورہ پر اعتماد کیا جائے، اسے قرآن حکیم نے قطعاً ممنوع قرار دے دیا ہے۔ اور ایسا رویہ اختیار کرنا کسی آزاد قوم اور آزاد حکومت کے شایان شان نہیں، بلکہ حقیقت میں ذہنی غلامی کا یہ دوسرا نام ہے جسے غیرت اسلام برداشت نہیں کر سکتی۔ نیز اگر ایک اسلامی مملکت دوسری اسلامی مملکت کے خلاف کسی غیر مسلم حکومت کی امداد کرنے لگے
تو کیا ملی وحدت کا جنازہ نہ نکل جائے گا؟ یعنی مسلمان ملک ہو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کا دوست بن رہا ہو، مطلب یہ کہ مسلمان ملک جو ہے اگر مسلمان ملک پر ہی حملہ کر رہا ہے کفار کی حمایت میں آ کر، تو وہ صراحتاً قطعاً اس آیت مبارکہ کے جو ہے وہ خلاف ہے، اس سے ملی وحدت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور اگر ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کے خلاف کسی کافر کی اعانت کر کے اسے شکست دے سکتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں اور اپنے دشمن کی تقویت کا باعث بن رہے ہیں، جو آج تو اپنے اغراض و مقاصد کے پیش نظر ہماری خوش آمد بھی کر رہا ہے اور طرح طرح کے سبز باغ بھی دکھا رہا ہے، لیکن کل جب اس کی اغراض ہمارے مفاد سے ٹکرائیں گی تو وہ ہمارا قلع کما کرنے میں دریغ نہیں کرے گا، اور اس وقت اسے یہ یاد بھی نہ رہے گا کہ ہم اس کے وہ مخلص دوست ہیں جنہوں نے اس کی خاطر اپنے دینی بھائیوں کا خون بہانے میں ذرا تعمل نہ کیا تھا۔ جو لوگ اندلس کے زوال اور بربادی کی خون چکاں داستان سے واقف ہیں، یا جنہوں نے سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے دور میں بنگال اور جنوبی ہند کے مسلمان نوابوں کی غلط کاریوں کا جائزہ لیا ہے، انہیں قدم قدم پر قرآن حکیم کی اس حکم کی اہمیت اور صداقت کے واضح ثبوت ملیں گے۔ تفسیر المنار کی یہ عبارت بہت جامع ہے۔ فالممنوع منہا ما یکون فی خذلان لدینک و ایذاء لأہلہ و اضاعۃ لمصالحہم، یعنی کفار کے ساتھ ایسی دوستی ممنوع ہے جس سے تیرے دین کی رسوائی ہو، یا تیرے دینی بھائیوں کو اذیت پہنچے، یا ان کے وقار اور مفاد کو نقصان پہنچے۔ لیکن غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ تجارت کرنا یا عام انسانی فلاح و بہبود کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، عالمی امن و سلامتی کی بقا کے لیے مل کر کوشش کرنا، یا ایک مشترکہ دشمن کے مقابلہ کے لیے ان کے ساتھ فوجی پیکٹ کرنا، یا عام میل جول اور معاشرت میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور خندہ پیشانی سے پیش آنا قطعاً ممنوع نہیں۔ اس کا ثبوت قرآن حکیم کی متعدد آیات اور اسوہ حسنہ سے ملتا ہے، جس کا ذکر اپنے اپنے موقع پر آئے گا۔ تو دوسرا یہ فرمایا گیا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جس نے ایسا کیا پس نہ رہا اس کا اللہ سے کوئی تعلق، اللہ مگر اس حالت میں کہ ان تتقوا منہم تقا، کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ۔ تو اگر مسلمان کفار کے نرغہ میں آ جائے اور اسے اپنے قتل ہو جانے، مال چھن جانے، ناموس لٹ جانے کا کبھی اندیشہ ہو، تو اس بے بسی کے عالم میں اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ ایسی بات کہہ لے جس سے وہ کفار کے شر سے محفوظ رہے۔ لیکن علماء اہل سنت نے تصریح کی ہے فَأَمَّا مَا يَرْجِعُ ضَرَرُهُ إِلَى الْغَيْرِ كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا وَغَصْبِ الْأَمْوَالِ وَالشَّهَادَةِ بِالزُّورِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ وَإِدْلَالِ الْكُفَّارِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ البتہ، یعنی اس عالم خوف و خطر میں اسے یہ اجازت ہرگز نہیں کہ وہ ایسا فعل کرے یا ایسی بات کہے جس سے دوسرے مسلمانوں کو ضرر پہنچے۔ مثلا اگر کفار اسے کسی مسلمان کو قتل کرنے، زنا کرنے، مال غصب کرنے، جھوٹی گواہی دینے، کسی پاک دامن عورت پر جھوٹا بہتان لگانے، یا کفار کو مسلمانوں کے راز بتانے پر مجبور کریں، تو اس مسلمان کو اس امر کی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ان کاموں میں سے کوئی کام کرے۔ اور اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے زبان پر کلمہ کفر لائے اور اس کا دل مطمئن ہو تو اسے ایسا کرنے کی رخصت تو ہے، لیکن اس کا ایمان پر ڈٹے رہنا اور اپنی جان دے دینا بہت افضل ہے۔ اس چیز کو اس تقیہ سے دور کا واسطہ بھی نہیں جو مذہب شیعہ کا اصل عظیم ہے اور بڑا کار ثواب ہے، جس کی فضیلت بیان کرتی ہو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ اگرچہ خلفائے ثلاثہ نے قرآن کی تحریف کر دی، احکام شریعت کو بدل ڈالا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ پر عمل کیا اور خاموش رہے، بلکہ کاروبار حکومت میں ان کا ہاتھ بٹاتے رہے، ان کے مال غنیمت سے اپنا حصہ قبول کرتے رہے، ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے۔ استغفر اللہ۔ شاہ مردان شیر یزداں علیہ وآلہ افضل الثناء واکمل الرضوان کی ذات مقدس پر یہ کتنا ناپاک بہتان ہے۔ ایسی بہتان تراشی پر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔